السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام رمضان۔ آج چوتھی افطاری ہوئی اور آج کا جو پروگرام ہے وہ اتنا شاندار اور زبردست ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے وقت کا ضیاع نہ کرتے ہوئے میں آج اپنے مہمانوں کو تعارف کراتا چلوں اور پھر جو آج کی محفل ہے اس کو باقاعدہ طور پہ آغاز کریں گے۔ آج کی ہماری محفل میں موجود ہیں جناب سلیم ساتھیانی صاحب، ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ہمارے ہوسٹ ہوتے ہیں، ندیم احمد وارسی صاحب، علامہ محمد حسن رضا صاحب، مفتی محمد قاسم امین صاحب، عبدالاحد قادری صاحب، حافظ واسق احمد وارسی صاحب، اور ساتھ میں ہمیں ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں جوائن کریں جناب فرید احمد خورشید صاحب۔ تو میں اپنے تمام تر آج کی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی وہ اس محفل کا حصہ بنے۔ جیسے کہ پروگرام کا فارمیٹ ہے، ایک سوال ہوتا ہے، وہ سوال آپ کی اسکرینوں پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں، اور پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا جناب عبدالاحد قادری صاحب سے کہ وہ حمد باری تعالیٰ پیش کریں تاکہ ہم پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر سکیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے عبدالاحد قادری صاحب، آپ نے جس خوبصورتی سے یہ کلام پیش کیا، یقین مانیں آپ کا انداز بہت ہی پیارا ہے۔ میں نے غلط بات نہیں کی تھی، غلط بیانی مجھ سے نہیں ہوئی تھی، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا غلط بیانی سے۔ لیکن آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ مفتی قاسم صاحب، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ جو چھوٹا چھوٹا الفاظ ہے نا، ہمیں اکثر اس بارے میں بہت زیادہ ریلیکس کر دیتا ہے۔ کیا یہ جو نیکیاں ہم مختصر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یہ اتنی مختصر ہیں؟ کیا ان کا وزن اتنا ہی کم ہے جتنا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، بنیادی طور پر دیکھا جائے تو بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود ذکر بھی کیا ہے کہ معاشرے کی جو مینٹلٹی ہے آج کل، چھوٹی نیکی سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے ہی اس کے برعکس جو گناہ کے معاملات ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گناہ سمجھ کر ہم کر لیتے ہیں، چھوٹی نیکی سمجھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کردار میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز ذکر کروں، اسلام میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جن پہ اسلام کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے،
یہ تو وہ معاملات ہیں جو ہر ایک پر اللہ نے فرض کیے ہیں۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے، روزے کی فرضیت ہر ایک پر ہے، ایسے ہی زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے اور حج صاحب استطاعت پر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی گزار کر ہمیں بتائی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہے۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں کر کے دکھائے ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد سے ان چیزوں کا تعلق ہے، اور اسی چیز سے اسلام کی خوبصورتی ہمیں نظر آتی ہے۔ کیا خوبصورت بات! جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان بھائی سے آپ ملے، دیکھیں بڑا چھوٹا سا عمل لیکن صدقے کا اجر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مسلمان بھائی سے مل رہے ہیں، آپ اسماعیلی فیس کے ساتھ ملیں۔ اب یہ حدیث میں 1450 سال پہلے حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، لیکن ہم اس کو فوکس نہیں کر رہے۔ آج یورپ کی تہذیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ اسماعیلی فیس کے ساتھ ملیں، کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ہم فوراً اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے وہی بات 1450 سال پہلے ہمیں بتائی۔ چھوٹا سا عمل، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اسماعیلی فیس کے ساتھ ملتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی تمہیں صدقے کا اجر ملے گا۔ ایسے بے شمار اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں جو بظاہر بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ جیسے ایمان کی بات کی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 درجے ہیں، 70 کیٹیگریز ہیں، تو آپ نے اس کیٹیگریز میں فرمایا کہ سب سے ادنا درجہ جو بڑا چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ راستے سے جا رہے ہیں اور تکلیف دہ چیز آپ کو نظر آ رہی، آپ نے اس نیت سے ہٹا دی کہ کہیں کوئی مسلمان بھائی اس تکلیف دہ چیز سے متاثر نہ ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی ایمان کے ان درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں، جس سے نہ صرف آپ کا کردار اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے بلکہ معاشرہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جنم لیتا ہے، اور یہی چھوٹی چیزیں جب آپ معاشرے میں عام کرتے ہیں تو معاشرے میں خوبصورتی پیدا اور ہوتی ہے۔ یہی چھوٹی چیز جب ہم فراموش کر دیتے ہیں علامہ صاحب تو معاشرہ بگاڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جی تو جی جی یہ اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ ہم کیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹا سمجھ کے ترک کر دیتے ہیں؟ کیا ہی بہتر نہ ہو کہ ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ان کے صحابہ کے، ان کے ساتھیوں کی زندگیوں کو اگر کا جائزہ لیں تو یہ چھوٹی چھوٹے جو عمل ہم دیکھتے رہے تو ان کا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ تھا۔ آج ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے، آج ہمارے رشتوں میں، آج ہمارے معاملات میں وہ برکتیں نہیں ہیں، تو یہ اسی کا ثمر ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پر آنے کا موقع دیا، اور بڑا ہی بہترین آپ نے یہاں پر ایک پہلو اٹھایا ہے، اور مجھ سے پہلے مفتی صاحب بڑی پیاری گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہمارے اندر یقین جانے ہم نے تقلید اندھی شروع کر دی ہے۔ اندھی تقلید کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ہم نے عمل میں کمزوری کر دی، اور جب ہمارے عمل میں کمزوری آ گئی، یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں آج سے 1400 سال قبل آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باتیں بتائی، دین کی بتائی، حدیثیں بتائی، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، یقین جانیں جب صحابہ نے اس پر عمل کیا تو ان کا معاشرہ خوشگوار بن گیا، اور جب صحابہ ان پر عمل کرتے رہے تو پھر ان کا دل صرف دل ہی نہیں رہتا تھا، کیا خوبصورت، ان کا دل نور اللہ نور ہو جاتا تھا۔ کیا خوبصورت۔ آج ہمارے دل سیاہ ہو گئے، آج ہم میں سستی آ گئی، آج ہم نے اپنے اکابرین کی پیروی کرنا چھوڑ دی، تو یقین جانیں جب ہم نے ان اکابرین کی پیروی کرنا چھوڑ دی، چاہے وہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کی پیروی ہو، چاہے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی ہو، چاہے وہ ائمہ مجتہدین کے بتائے ہوئے راستے کی پیروی ہو، جب یقین جانے ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی چھوڑی ہے تو ہمیں ضلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل صحیح بات۔ اسی طرح ایک اور چھوٹی سی مثال دے کر کے سمجھاؤں آپ کو، جب ایک بچہ ہے، اگر بچہ، ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ اگر بچے کو سمجھایا جاتا ہے تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹا تمہیں والد صاحب کی بات ماننی ہے، تمہیں والدہ کی بات ماننی ہے، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو آگے جا کر تم ذلیل ہو جاؤ گے، آگے جا کر تم رسوا ہو جاؤ گے۔ آپ یہاں سے ہی دیکھیں نا کہ جب بچہ اپنے والدین کی بات نہیں مان رہا، آگے جا کر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے،
اور جو کوئی امتی حضور کی بات نہ مانے، کیا 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 خوبصورت جو بات کوئی ہے۔ حضور کا اللہ امتی حضور کے ساتھیوں کی، حضور کے یاروں کی، حضور کے صحابہ کی بات نہ مانے تو پھر ضلالت ان کا مقدر نہیں بنے گی، تو اور پھر کیا بات ہوگی؟ ماننا ٹھیک تھے، ایک پہلو جو میرے نبی نے کیا، میرے آپ کے پیارے نبی نے کیا، وہ دیکھ کے فراموش کر لے، منہ پھیر لے، اس کی زندگی پہ کیا ہے؟ یقین جانے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر افعال کی، ہر اقوال کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھیں، ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے، ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی زبان ناز پر ایک ہی جملہ تھا، اور علماء کرام اس جملے کو بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے لب مبارکہ پہ جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ ربی حبلی امتی، کیا خوبصورت بات، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر سبحان دے۔ اللہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، یقین جانے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اس دنیا فانی میں ظاہری حیات میں تھے، تب بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ناز پر یہ جملہ تھا، ربی حبلی امتی۔ اور ایک اور بات آپ کو ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے، جب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ کو قبر انور میں رکھا، آپ تشریف فرماتے تو صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ آپ کے لب مبارکہ جنبش کر رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا لب مبارکہ جنبش کر رہے تھے۔ اب صحابہ تو عشق والے تھے نا، صحیح، صحابہ تو بڑی محبت کرتے تھے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور پر قربان کرتے تھے۔ لب مبارکہ جنبش کر رہے تھے تو کان لگا کے سنا تو پتہ یہ لگا حضور فرما رہے ہیں ربی حبلی امتی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے۔ اس کو مختصر الفاظوں میں یہ بتاؤں کہ جب میدان محشر میں جب قیامت کا میدان لگے گا منیر بھائی، تو اس وقت آپ نے یہ سنا ہے کہ لوگ اپنے پسینوں میں ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے گناہوں کی وجہ سے۔ یقین جانے اس وقت بھی حضرت محمد مصطفیٰ کا سر ناز سجدے میں ہوگا، حضور فرما رہے ہوں گے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ جب حضور نے ہمارے لیے اتنا سب کیا، پھر ہم احسان فراموش بن جائے، ہم ان کی سنت کی پیروی نہ کریں، ان کے اقوال کی، ان کے افعال کی پیروی نہ کریں، تو منیر بھائی ہم سے بڑا احسان فراموش کون ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہر افعال کی حضور کی پیروی کریں، اور کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہ چھوڑیں، اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہ کریں۔ میں علامہ صاحب آپ کی اس بات پہ حیرت زدہ بھی ہوں، کیونکہ جب آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا، آپ کا ہر ایک جملہ مجھے پورے دن بھر کے معاملات کو اگر دیکھوں، صبح اٹھنے سے رات کے سونے تک، مجھے یہ بتا رہا ہے کہ خود مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں خود کتنے سارے معاملات ہیں جس کو اگر سوچوں تو نیکی کرنے کا موقع تو میرے رب نے دیا، بے شک، لیکن میں نے بھلا دیا۔ بالکل۔ لیکن مفتی صاحب یہ سوچیں، ہمارے رب نے نیکی کا موقع دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کل کو روز محشر پہ ہم یہ تقاضا کرنے کے اہل ہی نہ ہوئے نا کہ ہمیں تو موقع نہ ملا۔ آج تو ٹیکنالوجی ہے، آج تو تربیت ہے، آج تو سارے معاملات سامنے ہیں، پھر ہم اس دن کیا تقاضا کریں گے؟ اس پہ میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے اسلامی زندگی، ایک ہے دنیاوی زندگی۔ آج کل جو ایک کانسیپٹ معاشرے میں پایا جاتا ہے نا، خاص طور پر اس جنریشن کے سامنے نا، یہ ٹیکنالوجی والی جو جنریشن ہے، اچھا ان کے ذہن میں جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے وہ بالکل ایک الگ ہے۔ یعنی اسلام پر ہمیں عمل کرنا ہے تو ہمیں مستقل شلوار قمیض پہن کے رکھنی ہے، اسلام پر ہمیں سختی سے عمل کرنا ہے تو ایک ٹوپی ہمارے سر پر ہونی چاہیے۔ یعنی ایک تصور جو انہوں نے ذہن میں بنایا ہوا ہے، خاص طور پر اس جنریشن کی میں بات کروں تو انہوں نے اپنے ذہن میں دونوں چیزوں کو الگ کیا ہوا، یعنی اسلامی زندگی بالکل ہٹ کے ہے اور دنیاوی زندگی بالکل ہٹ کے ہے۔ اب اس تناظر میں جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی آپ نے بات شروع کی نا، تو اسی بات کی طرف میں لے کر آؤں گا اس بات کو کہ جیسے آپ پانی پیتے ہیں، پانی پینا آپ کے جسم کی ضرورت ہے نا، اسی میں اسلامی پہلو کیا ہے کہ آپ 3 سانس میں پانی پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پانی پئیں، چھوٹی سی نیکی۔ اب آپ کا پانی پینا پہلے بھی آپ کے جسم کو تازگی بخش رہا تھا، لیکن جب آپ سنت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ پانی پی رہے ہیں تو نہ صرف وہ پانی آپ کے لیے باعث ثواب ہو گیا، اور وہی عمل آپ کا اسلام کے مطابق ہو گیا۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ سوتے ہیں، آپ چلتے ہیں، آپ اپنے مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں، اپنے دوست احباب میں آپ جب بیٹھتے ہیں، یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا۔ جیسے دوستوں میں ہم ہوتے ہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی دوست آیا تو زور سے ایک
اس کے کندھے پہ تھپڑ مارا کہ ہاں بھائی سناؤ کیسے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو بھی حقوق العباد میں شمار کیا ہے کہ آپ کے اس تھپکی سے اگر آپ کا دوست تکلیف میں آ رہا ہے، بالکل، جو کہ آتا ہے اظہار نہیں کرتا اور ہم معذرت نہیں کرتے، اور یہ دوستی میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب چلتا ہے، صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی باریک سے باریک چیز کا بھی اہتمام کر کے ہمیں دکھایا ہے۔ ایک تو رول ماڈل کی اگر میں بات کروں نا، انسان کی فطرت کیا ہے، انسان دیکھ کر جلدی سیکھتا ہے بجائے سننے کے۔ تو اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو دنیا میں بھیجا کہ جو انسانوں کے لیے رول ماڈل ہو۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اب وہ عملی نمونہ اسی صورت میں ہوتا نا کہ آپ نماز کے ساتھ ساتھ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب آپ راستے سے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بچہ بھی اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ سامنے سے اس کو سلام کر رہے ہیں، سامنے سے۔ سبحان اللہ۔ اب تو ہمارا آج کل تو مزاج الٹا ہے، مزاج الٹا ہے نا، وہ مزاج الٹا ہونے کی وجہ سے معاشرہ دیکھیں بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہے نا کہ ہم اپنے ماتحت کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا سنت ہے اور مستحب عمل ہے، یعنی آپ نے اگر پہل کی ہے تو وہ آپ کے لیے مستحب ہے، سنت ہو گئی، لیکن سننے والے کے لیے اس کا جواب دینا یہ موقدہ ہو گیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کریں تو زندگی بڑی آسان بھی ہو جائے گی اور روحانیت سے بھرپور بھی ہو جائے گی۔ اور اس عمل کا جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا نا، اس عمل کا دین اور آخرت کے لحاظ سے تو بڑا اس کا ایک اہم عمل دخل ہے، دنیا میں اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اور اکثر ہم اس فائدے کو جوڑ لیتے ہیں سائنسی اعتبار سے، جس طریقے سے مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ پانی پینا، 3 سانسیں پینا، اب جب اس کے اوپر سائنس کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ عمل ہے، اس کو تو اب کرنا چاہیے۔ ارے خدارا، یہ سائنس بھی تو میرے رب کی تخلیق کردہ ہے، میرے رب نے یہ کائنات بنائی تو سائنس ہوئی نا۔ اس میں آپ کی بات کو میں تھوڑا سا اور واضح کر کے تھوڑا سا اس میں اضافہ اس طرح کروں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس نسل کے سامنے ترجیحات کا ہے، پرائیورٹیز جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ انسان کی فطرت ہے، انسان جس کو گول بنا لینا کہ یہ میرا گول ہے، یہ میری منزل ہے، تو اس کی فطرت میں ہے کہ انسان اسی کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب اس نسل کے سامنے جو گول ہے وہ سائنس ہے، وہ ترقی ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے۔ اگر ان کا مقصد حیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہوں تو یہ تو بڑھ چڑھ کر عمل کریں، لیکن آپ والی بات کہ سائنس کا ٹھپا لگ گیا تو اب یہ بڑھ چڑھ کر اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے اسی میں کچھ دن پہلے میں نے ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی کہ اب کثرت سے امریکہ کی یونیورسٹیز میں مسواک جو ہے بیچی جا رہی ہے، مسواک کا استعمال نئی جنریشن بہت زیادہ کر رہی۔ کیوں؟ کیونکہ سائنس نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ مسواک ہمارے دانت کے لیے، ہمارے مسوڑوں کے لیے بڑی اہم اور افادیت والی چیز ہے، لیکن وہی چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1450 سال پہلے بتائی، تو وہی بات پرائیورٹی والی کہ اسلام ہماری پرائیورٹیز میں نچلے اس میں جا رہا ہے نا، تو اسی لیے ہم اس بات کو اتنا جلدی قبول نہیں کرتے۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جنریشن۔ جی علامہ صاحب، یہاں پر ایک نقطہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے حضرت کی باتوں کے بعد، آپ کی گفتگو کے بعد، کہ ایک مسئلے پر سائنس بعد میں پہنچتی ہے لیکن میرے نبی کا فرمان پہلے ہی مل جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اگر سائنس اپنی زندگی میں سائنسدان، سائنٹسٹ پڑھا کر، جتنے بھی سال لگا کر پڑھ کے اگر ایک مسئلے کی تحقیق ریسرچ کرنے بیٹھتے ہیں نا، تو منیر بھائی وہ جو نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ نتیجہ میرے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جو نتیجے پر پہنچتے ہیں وہ نتیجہ میرے حضور نے آج سے 1450 سال پہلے بتایا ہوا ہے۔ تو حضرت کی گفتگو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ترجیحات، اول ترین ترجیحات میں جس کو رکھنا چاہیے وہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، حضور کا فرمان، اور سب سے پہلے ایک چیز ہمیں لینی چاہیے وہ ہے قرآن مجید۔ کیا خوبصورت بات۔ جس طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی بہترین نمونہ، ہم ان کی پیروی کریں، اسی طرح ہم قرآن کی بھی پیروی کریں، کیونکہ ایک ہوتا ہے لازم، ایک ہوتا ہے ملزوم۔ قرآن لازم اور ملزوم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، یعنی آپ قرآن کی پیروی کر رہے ہیں تو حضور کی پیروی کر رہے ہیں، حضور کی پیروی کر رہے ہیں تو آپ رب کے کلام کی پیروی کر رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور سلیم میں آپ کی طرف آنے سے پہلے یہ بات کہتا چلوں کہ جس طریقے سے علامہ صاحب اور مفتی صاحب نے کہا نا سائنس، میں نے بھی یہ بات دہرائی اور میں نے یہ
चिंगारी सी छोड़ दी। साइंस में हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी जिसको आम उर्दू जबान में कहा जाता है खोज। खोज खोज का मतलब कोई चीज हो चुकी उसको पाना, उस तक पहुंचना। अब जो मेरे रब ने बना दिया उस रब तक नहीं पहुंचते, और उसकी बनाई हुई चीजों के ऊपर हम दिन रात मेहनत करते हैं और फिर उससे हम अपनी जिंदगियों को जोड़ते हैं। सलीम भाई, आप इस मौके में मैं चाहूंगा आप कुछ मामलात हैं जो कुछ बातें सुनाते हैं जो हमें एक आपसी महफिल में, निजी में, मैं चाहूंगा आज वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपने इंट्रो में कहा कि सलीम भाई भी हमारे सीनियर से, हम उम्र के हवाले से तो सीनियर हैं, लेकिन हकीकतन आप जितने प्रोग्राम्स करके आए हैं माशाल्लाह, आपका जो तजर्बा है, जो आपकी पंचिंग है, जो आपका बोलने का अंदाज़ है, जो आपकी अदायगी है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसको मैं यकीनन कहूँगा कि अल्लाह ताला ने आपको जो हुनर दिया है वो वाकई कमाल किया। आप हमारे लिए एसेट्स हैं, हमारे इस चैनल के लिए एसेट्स हैं। मैं भी रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो आपने मुझे एज ए एंकर के हवाले से मेरा इंट्रोडक्शन कराया, तो मैं इससे पहले कि अपनी बात का आगाज़ करूं, क्योंकि वो वाली चीज़ें मैं बैठे बैठे आपको देख रहा था, मेहमानों को भी देख रहा था। एक्चुअल बहुत कम प्रोग्रामों के अंदर एज ए मेहमान की हैसियत से बैठना होता है। एज ए एंकर आपको पता है कि कुछ ना कुछ बोलने की वो जुस्तजू रहती है कि क्या बोलूँ क्या लोगों, मैं डिस्टर्बिंग नहीं कर रहा था। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे ही, और फिर इसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, क्योंकि हस्ब रिवायत जो है वो जो चीज़ जहन में आती है मैं कहता हूँ कि वो ज़रा पूछ के मालूम करके फिर आगे की गुफ्तगू करें। तो सबसे पहले ये कि मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँगा कि आपने जो अपने प्रोग्राम का वक्त रखा है जो 7 से 9 बजे तक का, तो क्या सोचकर, क्या देखकर और किस तरीके से उसका रखा? फिर उसके बाद में दूसरे सवाल। चलिए भाई, मैं इसका मुख्तसर जवाब दे देता हूँ। आज से कुछ अरसा पहले माजरत के साथ हमारी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें वाज़ेह हुई, और उस तमाम के बाद हमने इस मामले को समझ लिया कि रमज़ान दरअसल तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक है। मतलब जब तक रोज़ा है तब तक रमज़ान है, और रोज़ा इफ्तार हुआ तो रमज़ान मुकम्मल हो गया। फिर अगले दिन का जब तक इफ्तार सहरी नहीं होती तो हम उसको रमज़ान नहीं समझते। हमें ये फीडबैक मिला हमारे नाज़रीन से कि क्यों ना एक ऐसा वक्त जहाँ पे तमाम घर वाले इफ्तार के बाद सुकून से इकट्ठे होकर बैठ सकें। आजकल ये बड़ी ज़रूरत है जब पूरा घर एक साथ मिलके कोई ऐसी चीज़ देख सके जिससे उसको कुछ फैज़ हासिल हो जाए। तो यही हमारा मकसद है, और कोशिश है कि इसमें हमारे साथ जो लोग जोड़ रहे हैं उनकी मोहब्बत है कि आज हम ये जो तमाम तर महफिल सजाए हैं। जी तो इससे पहले फिर एक और, के मैंने अभी देख रहा था जब आपका ये प्रोग्राम के हवाले से आपने मुझे मदऊ किया, मेरा बिल्कुल सामने की तरफ नज़र पड़ी, तो मैंने देखा कि आपने अपने प्रोग्राम का जो नाम रखा वो पैगाम रमज़ान। मतलब क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं? सलीम भाई, पैगाम बड़ा मुख्तसर सा है कि इस रमज़ान के हर एक दिन, हर एक घंटे, हर एक लम्हे में एक पैगाम पोशीदा है। उस पैगाम को के ऊपर से पर्दा उठाएं, उसके बारे में इन जैसे माशाल्लाह उलमा इकराम से हम ना सिर्फ फैज़ भी हासिल करें, राय भी लें, और फिर वो रास्ता देखें, ताकि उस रास्ते पे पहले तो रास्ता जानेंगे तो रास्ते के ऊपर चल सकेंगे ना। तो बस यही है कि इस तरीके से पैगाम तलाश करें और फिर उसकी जुस्तजू में चल पड़ें। बिल्कुल। देखिए, अल्लामा साहब की मैं बात सुन रहा था, दोनों अल्लामा साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से इसको लेके चले थे। मैं इस तरफ आऊँ कि माशाल्लाह इस वक्त जो सिचुएशन है कि रब हमें हर चीज़ से वाकिफ़ है। इस तरह एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ कि एक छोटा बच्चा होता है और वो माँ बाप जो है अपने बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। बच्चा ज़िद करता है कि भाई मुझे ये चीज़ दिला दें, मिसाल के तौर पे वो चीज़ 1000 रुपये की होती है, 2000 की, खिलौना समझ लीजिए, कोई भी चीज़। तो अल्लाह ताला मैं यही कहूँगा कि वो बच्चे को जब माँ बाप ये देखते हैं कि पता है कि ये 1 घंटे में तोड़ देगा, 2 घंटे में तोड़ देगा, या 1 दिन के अंदर ही ज़ाया कर देगा, लेकिन वो 1000-2000 की चीज़ जो है उसकी मोहब्बत के अंदर जो है वो बच्चे को दिला देता है और बच्चा तोड़ देता है। इसी तरह हमारा रब जो है, आप देखेंगे कि अल्लाह ताला को सब चीज़ें मालूम है कि ये बनावटी है। अभी ये दुआ कर रहा है, 1 घंटे की दुआ होगी, अपने आप को रोएगा, अपने आप को ये करेगा, सजदे करेगा और ना जाने क्या कुछ नहीं करेगा, और हम उसकी नेमतें रोज़ाना हासिल करते रहते हैं। उस सब कुछ पता है, और फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद जाके फिर उसी दुनियावी माहौल के अंदर लग जाएगा, सब अपनी उसके अंदर मस्ती में हो जाएगा। रब फिर भी उसको कभी भी भूखा नहीं सुलाता, रब फिर भी उसको तमाम नेमतें देता है, रब फिर भी उसको सारी चीज़ें देता है। उसको पता है वो बच्चे वाली मिसाल
کہ رب 70 گنا زیادہ ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اپنے بندوں سے کبھی بھی جو ہے نا اس طریقے سے وہ نہیں کہتا، اس کو سب چیزیں دیتا ہے. تو وہی ماں باپ والا پیار جو ہے پتہ ہے کہ کھلونا توڑ دے گا، اسی طرح بچے کو بھی دیتا ہے، اسی طرح رب بھی ہمیں سب چیزیں دیتا ہے. اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اگر دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے شکر گزار ہو کہ ہم رات کو جو سوتے ہیں اور ہمیں صبح کا جو دن ملتا ہے وہ رب کی طرف سے ایک انعام کی صورت میں ملتا ہے، لیکن ہم اسے ضائع کر دیتے ہیں. اور بالخصوص رمضان آنے والا ہے اور آپ کو پتہ ہے رمضان آ گیا، بلکہ رمضان کے اندر میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سال کی طرف اگر ہم اب دیکھیں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے یہ 2 سال جو ہمارے گئے کس طریقے سے تھا، ایک نفسا نفسی کا عالم تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ 2 دن کے بعد آدمی زندہ بھی رہے گا نہیں، پوری دنیا ساکن ہو گئی. رب نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو میں جو ہے چاہوں میں قادر ہوں. دنیا نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا، کتنے منصوبے تھے، کتنے سارے منصوبے، صرف اور صرف ایک بٹن کی وہ دیر تھی کہ خاموشی ہو جائے. ساری دنیا ساکن کر کے رب نے دکھا دیا کہ سب چیزیں میرے بس میں ہی قادر ہوں، میں جب چاہوں سب چیزیں کر سکتا. لیکن وہ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی آج پھر ہم اس دنیا کے اندر لگ گئے. اور یہ بات تو ہے نا کہ ہم چاہے جتنے بھی پلاننگ کر لیں لیکن جو سب سے بہترین پلان ہے وہ تو میرے رب تعالیٰ کا ہے، اور اسی کے وہی پلان آخری میں فالو ہونا ہے. پر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا ندیم وارسی صاحب آپ سے کہ کوئی ہمیں کلام سنا دیں تاکہ اسی کے ساتھ ہم بریک پہ جا سکیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. 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 جب وقت نزا آئے، جب وقت نزا آئے، دامن میں چھپا لینا. جب وقت نزا آئے، دامن میں چھپا لینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. دل روندا ہے جان دینے جدو لوگ مدینے نو. دل روندا ہے جان دینے جدو لوگ مدینے نو. ہن سانو وی آقا، ہن سانو وی یا آقا دربار دکھا دینا. ہن سانو وی یا آقا دربار بلا لینا. لجپال نبی میرے
درداں دی دوا دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ندیم صاحب آپ نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا. اسی کلام کے ساتھ ہم وقفے کی طرف بڑھتے ہیں. وقفے سے جب لوٹیں گے تو اسی موضوع کے اوپر مزید گفتگو جاری رہے گی. کچھ سوالات ہیں آپ کی نظر کریں گے لیکن وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتا ہے. پیغام رمضان، پیغام رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں. آج کا موضوع بڑا ہی دلچسپ ہے اور مجھے یہ بات کا یقین ہے کہ آج کے پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ کچھ طویل ہو سکتا ہے. تو مجھے یہ بھی امید ہے کہ بھلے ہی طویل ہو جائے، اس پروگرام میں، آج کے پروگرام میں خصوصاً جو باتیں کہی جا رہی ہیں اور جن صاحبان کی طرف سے تمام تر چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، یہ ہم سب کی زندگیوں کے لیے بڑا اہم ہے اور اس سے ہم سب بھرپور مستفید ہو سکتے ہیں. تو میں ذرا علامہ صاحب آپ سے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتا ہوں. ہم نے نیکیوں کا تذکرہ کیا، اب ذرا بات کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ. جس طریقے سے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ پہلے دور تھا کہ ہم صبح سے لے کے شام تک اس طرح کے خرافات میں نہیں جکڑے ہوئے تھے. اب ٹیکنالوجی کا دور ہے. پہلے جب آپ اور ہم جب بستروں سے بیدار ہوتے تھے، جب نیند سے بیدار ہوتے تھے، بستروں سے باہر آتے تھے تو سب سے پہلے جاتے تھے اپنی والدہ کو سلام کرتے تھے. اب موبائل کو سلام کرتے ہیں، اب کاروبار کو سلام کرتے ہیں. غلط تو نہیں کہہ رہا سلیم بھائی؟ کاروبار کو سلام کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتنے فون رات بھر میں آئے، کتنے میسیج آئے، کتنے واٹس ایپ آئے. وہ سارے کام ہوتے ہیں اور یہ بشمول میرے ہم سب کے ہماری زندگی کے یہ طریقہ ہو چکا ہے. ایک اس میں فتنہ بھی جڑ گیا ہے جو کہ اب بہت عام ہے. لوگ صبح اٹھ کے جب صبح بیت الخلاء کا رخ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تلاش کرتے ہیں میرا موبائل فون کہاں ہے، اس کے ساتھ میں بیت الخلاء اندر داخل ہو جاؤں. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب حالانکہ حالات جتنے بھی نازک ہوں لیکن موبائل لے جانا ضروری ہے. اس پہ ذرا کچھ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم پہلو ہے یہ. آپ کی ساری باتوں کا اگر میں خلاصہ یہاں پر پیش کروں تو میں یہ کہوں گا کہ آج ہم نے اپنے پرانے طریقے کو چھوڑ کر جدید طریقہ اپنایا. یعنی کہ ہم نے اپنے اکابرین کے طریقے کو چھوڑ کر یورپی یونین جو ہے ان کے طریقے کو اپنایا. ہم نے اپنے اکابرین اور بڑوں کے طریقے کو چھوڑ کر ہمیں جو طریقہ دیا گیا، یعنی کہ جو بتایا گیا ماحول اور معاشرے کے حساب سے ہم نے اسے اپنا لیا. میں یہ کہتا ہوں پہلے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، اگر شخص اٹھتا ہے، اٹھ کر پہلے والدہ کو سلام کرتا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر وہ اٹھ کر کاروبار کو سلام کر رہا ہے یہ بھی صحیح ہے. لیکن میں ادھر ایک بات بتاؤں، ایک بات منیر بھائی، وہ یہ ہے کہ ہم میں علم کی کمی ہے. کہتے ہیں نا کہ بھائی چھوٹا گناہ کر کے وہ نہ کیا کرو، چھوٹا گناہ سمجھ کر گناہ کی طرف نہ جایا کرو. والدہ کی طرف جانا بھی یہ بھی باعث ثواب ہے اور ہمیں ان کی کاروبار کی طرف جانا یہ بھی باعث ثواب، کیونکہ تجارت کرنا تو سنت مبارک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم میں علم کی کمی کی جو میں بات کر رہا تھا نا، شعور کی کمی، علم کی کمی، وہ یہ ہے کہ کاروبار کو کس طرح کرنا ہے، کس طرح حرام اور حلال کا پہلو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں چلنا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکی اور چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہم کہہ لیں، اگر ہم صبح بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد ہم دعا پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی برکت عطا فرمائے گا. لیکن ہم نے اس پہلو کو چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے جدید طریقے کو اپنا لیا. اور جب ہم نے جدید طریقے کو اپنایا تو بھی جدید طریقوں میں سے ہمارے پاس موبائل بھی. علامہ صاحب معذرت کرتا کلام ہے، یہ کون سی جدت ہوئی کہ ہم نے موبائلوں کو اپنے ساتھ بیت الخلاء کا رخ کرا دیا؟ اب ہم جہاں جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک شیطانی چرخہ ساتھ چل جا رہا ہے. یعنی کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ شیطان ہمارے نفس کے اندر موجود ہے، یعنی شیطان ہم کو بھٹکاتا ہے، گناہ کرواتا ہے. اب شیطان ہمارے نفس کے ساتھ ساتھ موبائل پر بھی موجود ہے اور ایسا موجود ہو گیا ہے کہ ہمیں گناہ پر ابھارنے کے لیے وہ موبائل کا ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرتا ہے. صحیح بات اور ہے. جس کے ذریعے وہ گناہ کرتا ہے، پھر بندہ چاہے بیت الخلاء میں ہو، چاہے بندہ وہ غسل خانے میں ہو، کہیں بھی ہو، اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ. لیکن مفتی صاحب جس طریقے سے دن کا آغاز اگر بہتر نہ ہو تو پھر دن کا اختتام بہتر ہو ہی نہیں سکتا. نماز فجر، ہماری فجر کی جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہیں. پھر جو ہمارا طور طریقہ ہے، جو رہن سہن ہے، جو پھر ہمارے گھریلو معاملات ہیں، یہ اگر درست نہ کیے گئے تو ہم
بڑی تیزی سے بگاڑ کی طرف بڑھ چکے ہیں. آج دیکھیں معاشرے میں طلاق کی شرح یہ اتنی تیزی سے بڑھ گئی اور اب مذاق نظر آتا ہے. ہمارے فلمیں ڈرامے اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ. مجھے اندازہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں خفا ہوں گے, بہت سے لوگوں کی اس میں مختلف آرا بھی ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت ہے اس سے جتنا بھی ہم پردہ پوشی کریں یہ ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں میں نے ابھی جو ابتدا میں بریک سے پہلے جو ہماری بات ہوئی تھی, میں نے پرائیورٹیز کی بات کی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, پچھلی امتوں کی بات کو مرج کرتے ہوئے, ہر امت کے لیے پورے دن میں کوئی نہ کوئی خیر کا وقت اور خیر کا پہلو رکھا گیا ہے. اور خاص حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لیے جو خیر کا وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے. بے شک. اچھا, اب ہم کراچی میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کراچی میں صبح 12 بجے خاص طور ہوتی پہ ہے, کراچی کی اگر بات کریں تو یہاں پر صبح اٹھنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا. بالکل. تصور کی میں بات کر رہا ہوں, تصور ہوگا تو عوام اٹھے گی نا. بالکل. اللہ ماشاءاللہ کہ جن گھروں میں وہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے, جیسا کہ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے, یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا, پہلے ایسا ماحول نہیں تھا. گھر کا ہر فرد اٹھتا تھا اور خاص طور پہ نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا. بیسک جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی فطرت رکھی ہے نا, وہ نیچر سے انسان جتنا قریب ہوگا, بھلے وہ دنیا داری میں ہی لگا رہے. اگر صرف دنیا داری کا ہی پہلو میں اس حوالے سے عرض کروں نا, خوراک کی میں بات کروں, اب دنیا بھر میں بڑی آرگینک فوڈ کی بات کی جاتی ہے نا. آرگینک فوڈ پہ دنیا کو کیوں لایا جا رہا ہے کہ دنیا نیچر سے قریب ہو. صرف خوراک کی اگر آپ بات کریں تو اگر ہم آرگینک خوراک استعمال کر رہے ہیں تو بیماریاں کم سے کم لگیں گی. صحیح, یہ ہے نا ایک پہلو, بالکل صحیح ہے. یہ خالصتاً دنیاوی پہلو ہے. اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دین کا اگر پہلو سمجھیں, جو دین کی بنیادی چیزیں ہمیں ایز اے مسلم ہم پر لاگو کی گئی ہیں, اب جتنا ہم اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, جسمانی امراض بھی ہمارے اندر موجود ہیں اور کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ کاروبار کی طرف بندہ جا رہا ہے, اتنا جانے کے باوجود بھی اس کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ, دیکھیں. تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل مجھے جو صلہ مل رہا ہے وہ میری اسٹرگل پر نہیں مل رہا. یہ بھی اس نئی نسل کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اگر کچھ منزل پا لیں, اگر ہم کوئی ترقی کر لیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں اپنی محنت پر ملا ہے. ایسا ہرگز نہیں. گمان ہونے لگتا ہے, گمان ایسا بالکل غلط ہے. اگر حقیقت میں آپ بات کروں, ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے نا, جتنی اللہ کی نعمتیں اسے ملی ہیں, تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں آپ کے چینل کے توسل سے کہ ہر بندہ اپنے آپ پر غور کرے. اگر وہ اخلاص کے ساتھ اور صحیح انصاف کرتے ہوئے غور و فکر کرے گا نا, تو میرا ماننا یہ ہے کہ وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ جتنی نعمتیں مجھے ملی ہیں وہ میری محنت کی وجہ سے نہیں, فقط اللہ کی رحمت کے سبب ملی. ماشاء اللہ. تو بندہ کاروبار کی طرف جا رہا ہے, جیسا علامہ صاحب نے فرمایا کہ تجارت کی طرف جانا, حق حلال کی طرف جانا, یہ بھی یقیناً عبادت اس کو شمار کیا گیا ہے. لیکن رزق سے زیادہ ہمیں کس بات کو فوکس کرنا ہے, رازق کی طرف ہمیں جانا ہے. سورس جو رزق دینے والا ہے. جیسے سلیم بھائی نے جو ہے کووڈ کی بات کی نا, اس میں سے بھی ایک پہلو میں ان کی بات سے یہ نکالوں کہ پچھلے 2 سال میں ساری دنیا پر یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ سب کچھ کرنے والا مالک الملک ہے. صحیح بات, بے شک والاکرام ہے, ہر چیز اس کے دائرہ اختیار میں نا. بیدہ الملک والخیر, بے شک. یعنی خیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور شر بھی. انسان اپنے اعمال کی وجہ سے اگر شر میں پڑتا ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے. تو جب ہر چیز کا خالق مالک ذوالجلال والاکرام وہی ذات ہے, تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی راستے کو ہمیں فرسٹ پرائیورٹی دینی چاہیے. اب صبح سے اٹھ کے رات سونے تک اگر ہم اپنے معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی کریں نا, جیسے میں اسلامی زندگی کی بات بھی میں نے آپ کے سامنے چند, اگر میں آپ سے سوال پوچھوں, چند 4-5 چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی کر لیں تو کیا ہوں گے اگر میں آپ سے پوچھوں تو؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان کو نماز پر فوکس کرنا چاہیے, جو کہ فرض ہے, ہر ایک پر ضروری ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان اپنے معمولات میں اس کو شامل کرتا ہے نا, اللہ نے اس کی بڑی واضح فضیلت بیان فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر.
کہ نماز ایک عمل ہے جو آپ کو بری باتوں سے بھی، بے حیائی کے کاموں سے بھی روکتا ہے۔ نماز ایک تعلق ہے نا رب سے جڑنے کا۔ آپ رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو صرف نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، صحیح، جیسے والدین بچہ، جیسے تعلق سلیم بھائی جوڑنے نے کے بات لیے، کی تھی فریش نا، کرنے کے بچے لیے کو کھلونا دیتے ہیں، تو اب بڑا کس سے مانگے گا؟ جب بندہ میچور ہو جاتا ہے، صحیح بات ہے، وہ اس طرح ضد تو نہیں کر پاتا نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اے بندے اگر مانگنا ہے تو میری بارگاہ میں آ جا، میں ہی وہ ذات ہوں کہ جس سے تیرا وہ تعلق ہے کہ تو ضد بھی کرے گا تو میں تیری ضد پوری کروں گا۔ اور اس در پہ مانگا جائے چاہے بظاہر ہاتھ خالی بھی ہوں لیکن وہ ہاتھ خالی لوٹتے نہیں ہیں۔ اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ حیا فرماتا ہے اس بات سے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ تو جب رب اس بات سے حیا فرماتا ہے تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ یار بڑا ہو کوئی تو یار مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، جھجک محسوس ہو رہی ہے، تو یہ تو انسان کا انسان سے تعلق ہے۔ اسی لیے رات کی عبادت اللہ کے نزدیک بڑی محبوب ہے کہ رات کے اس پہر میں بندہ اور رب ہوتا ہے۔ اب بندہ جس انداز میں بھی مانگے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ میں مفتی صاحب آپ کے پاس اسی چیز کو لے کے آؤں گا کہ جس پیر میں مانگنے کی بات ہے، لیکن سلیم بھائی جس طریقے سے مفتی صاحب اور علامہ صاحب نے بتایا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہم آج کا موضوع بھی ہے، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں یہ جو گیپ نظر آ رہا ہے، جو ایک یہ جو ہم آج دیکھتے ہیں نا اسباب کی جنگ، ظاہری کی جنگ، ہم تو یار سمجھتے ہیں کہ جو ظاہر ہے، جو سامنے فزیکلی پریزنٹ ہے، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کا ایمان تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو نہیں بھی ہے لیکن رب پہ اگر توکل ہو تو اس کا یقین ہونا چاہیے۔ کیوں ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہو رہا ہے؟ اصل میں اس کے بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا صرف یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ بس آج کا دن ہے، آج کا کمانا ہے، کل کا کمانا ہے، بس کمانے کے اوپر زیادہ فوکس ہے۔ اب جیسے میں چھوٹی سی ایک مثال دوں آپ کو کہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص سامان لے کر اگر واپس آتا ہے تو آپ اس کا سامان کو فوراً واپس لے لو۔ تو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ کسی بھی دکاندار کے پاس آپ چلے جاؤ تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ والا سامان تو واپس نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو آپ کو ایک ہفتے کے بعد پیسے ملیں گے، ایک مہینے کے بعد پیسے ملیں گے۔ جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جنہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز اسی بنیاد کے اوپر رکھا کہ کوئی کاروبار کا آغاز کیا، اس کو دکان ان کی چلی، بہت چلی، اور اتنی چلی کہ رش بے انتہا ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک جو ہے انہوں نے دکان بند کر دی، تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کی یہ دکان اتنی چلتی ہوئی دکان کو آپ نے ڈائریکٹلی بند کر دیا، اس کی کیا وجہ؟ بولا میں اپنی اس نبی کی سنت کو پورا کرنے کے لیے میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تھا، آج وہ سامان لے کر واپس آ گیا میرے پاس، لہٰذا میری نبی کی سنت پوری ہو گئی، لہٰذا میں آج دکان کو بند کر رہا ہوں۔ تو واپسی کے اوپر ہمارے نبی کیا فرما رہے اور ہم جو ہے کس طریقے سے جس طرح آپ نے کہا نیکی کے سیگمنٹ، معذرت آپ کی بات کاٹو، اگر ایک تاجر چاہے، ایک وکیل چاہے، ایک جج چاہے، ایک منصف چاہے، ایک پولیس والا چاہے، ایک طلبہ چاہے، اس کی زندگی میں کتنے سارے لمحے دن بھر میں ایسے آتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو اپنے چھوٹے چھوٹے عمل سے راضی کر سکتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے، اور ماشاءاللہ جو آج آپ نے سیگمنٹ بھی رکھا اس کا نیکی کے حوالے سے، آپ دیکھیں نا جیسے علامہ صاحب نے بولا کہ خوش اخلاقی کے ساتھ اگر آپ بزنس کی طرف جاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں، اگر سامنے والے سے آپ بالکل مسکرا کر ملتے، اس کو ساری چیزوں کو بتاتے، آپ اپنے نقص کو بھی بتائیں۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نقص والا سامان جو ہے نا فوراً بیچ دیا جاتا ہے اور اس کو بتاتے بھی نہیں، اور اس کے بعد وہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو سامان ہے اس کو نقص کو بتا کے کرو گے تو آپ کے لیے برکت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں کہ آپ جو کما رہے ہو، اتنا بڑا کما رہے ہو، اپنا پیسہ جمع کر رہے ہو، اتنی سب، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ کس وقت موت نے دبوچ لیا، اور وہ جو پیسے ہیں وہ کھائیں گے آپ کے بیوی بچے سب، لیکن قبر میں آپ کو اکیلے کو جواب دینا پڑے گا۔ تو کام وہ کریں جس کا آپ جواب آسانی سے دے سکے، جس کی بات کو ہمارے نبی کے حوالے سے جو ہمیں فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنے نقص کو بتا کے دیں۔ جب آپ نقص کو بتا کے دیں گے آپ کو بہت برکت ہوگی، اور جب آپ ایک اچھے بزنس مین بنیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھنا اس کا رزلٹ کتنا بہترین آتا ہے۔ بظاہر ابھی نظر آئے گا کہ یار میری 2 چیز رک گئی، 3 چیز رک گئی، لیکن یقین جانیے گا جب آپ اس نیت کے ساتھ صبح اپنے کاروبار کا آغاز کریں اور اس کے بعد آپ اپنی برکتیں دیکھیں گے تو بے انتہا برکت ہوگی۔ اور سامان کے اوپر صرف آپ کو فوکس کیا کرنا ہے کہ میرے نبی نے یہ فرمایا، میرے نبی کی سنت یہ ہے، اور اس سنت کو عمل کرتے ہوئے میں یہ کر رہا ہوں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال اور دے دوں، منیر بھائی بات نکل ہی گئی ہے تو میں ایک اور جملے سے
کہ اگر ہم اپنے گھر بناتے اور اس گھر کے اندر ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کے پورا ہم پورا بلڈنگ کا نقشے کے ساتھ اپنے مکان کو بناتے، اگر ہم اس مکان کو بناتے ہوئے ایک کھڑکی کی نیت یہ کر لے کہ اس پہ سے جو اذان کی آواز آئے کیا گی خوبصورت وہ بات ہے سلیم بھائی، اذان کی ماشاءاللہ۔ آواز جو ہے کیا کہتے ہیں میرے لیے ہوگی، تو وہ کتنی برکت کی پوری زندگی اگر وہ رہے گا تو اس کو وہ ثواب ملتا ہی رہے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، لیکن میں سلیم بھائی میں اپنے علماء کی طرف جاؤں، میں چاہوں گا کہ جب آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر ہی دیا ہے تو کچھ اس حوالے سے ہمیں سنائی دیں۔ بالکل انشاءاللہ، میں تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ اس سے بھی بڑا شکر یہ ہے کہ ہمیں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جس کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، ایمان ملا، سب کچھ ملا۔ اس کے حوالے سے میں چند تعت اللفظ کے اندر حروف تاجی میں میرے پیارے نبی کی شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم اس قابل تو نہیں ہے، لیکن شاید آج رمضان کے توسط سے شاید ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے، اور آپ جو پیغام رمضان کے حوالے سے لوگوں کو میسج دے رہے، اس میسج کے حوالے سے ہماری کوئی بات کسی کو لگ جائے اور وہ ہمارے لیے زندگی بھر صدقہ جاریہ ہو جائے، تو میں اس حوالے سے کہوں گا کہ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے، سا نے کہا کہ ثروت والے آ رہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہے، ہاں نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے، دال نے کہا کہ دو جہاں کے عالم آ رہے، اور زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے، اور راہ نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے، اور زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے، سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے، اور شین نے کہا کہ شافی میشر آ رہے، سواد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے، زواد نے کہا کہ ضعیفوں کے ماہوا آ رہے، تہا نے کہا کہ طاہر اور موتر آ رہے، زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے، عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے، غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے، فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے، کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے، لام نے کہا کہ لوح و قلم والے آ رہے، اور میم تیرے کیا کہنے، تو نے کیا خوب کہا، ارے محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل ہزا کوئی نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر پر، دامن پکڑ تو پھر امید کا، پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتداء نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے، اور میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، اور نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے، واو نے کہا کہ ودہا آ رہے، ہاں نے کہا کہ ہادی اور برق آ رہے، یا چیخ اٹھا، یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان والے آ رہے۔ کیا بات ہے سلیم بھائی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ لیکن میں ایک جو بات ابھی ہم فرما رہے تھے مفتی صاحب، میں چاہوں گا آپ دونوں حضرات اس بات کا جواب ضرور دیجیے گا۔ علامہ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں۔ جس انداز سے مفتی صاحب نے کہا نا کہ رات کا وہ پہر جب بندہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، یا اللہ بندے کی سننے کے لیے تیار ہے، منتظر ہے، آج معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے، اس وقت ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ رات کے پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، فرشتے یہ ندا بلند کر رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ کیا بات، یعنی کہ رب کی رحمت یہ بندوں سے، امت مصطفیٰ سے، یعنی ہم سے، آپ سے، مجھ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ اگر تم مجھ سے روزی مانگو گے رب غفار تمہیں روزی دے گا، اگر تم مجھ سے مغفرت مانگو گے رب غفار تمہیں مغفرت دے گا۔ تو رب کی رحمت کا جو معاملہ رات کے پہر میں ہے نا، اگر بندہ رب کی رحمت کو پانے کے لیے رات کے پہر میں اٹھ جائے، اور میں یہ کہتا ہوں 2 رکعت نفل میں سجدہ کر لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ علماء کرام نے یہ بیان کیا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو رب غفار سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن اس کا جو آج برعکس ہو اس رہا کا ہے، برعکس ہو رہا ہے، وہ میں آپ سے وہی بات کنٹینیو کر کے لاؤں گا کہ ہم میں جو مسلسل طور پر رہ رہی ہے چیز، وہ ہے علم کی کمی، علم کی کمی۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، یعنی کہ ہمیں اس معاشرے میں یا دین میں، دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین،
دین میں یوں سمجھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو تنگی میں ڈال دے، کوئی مشکل میں ڈال دے، کوئی دین میں کراہت نہیں ہے۔ علم کی کمی کی جو بات میں کر رہا تھا اس کو میں یہاں سے جوڑتا ہوں اور آپ کو یہ بات بتاؤں۔ دیکھیں منیر بھائی، ہمیں دنیاوی علم حاصل کرنے کا منع نہیں کیا گیا، ہمیں اسکول پڑھنے کا منع نہیں کیا گیا، ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تم اپنے اندر اتنا علم رکھو کہ تم اپنے آپ کی اصلاح کر سکو۔ کیا بات ہے، تم اپنے اندر اتنا علم رکھو، اس کو اور آسان کر رہا ہوں، تم اپنے اندر اتنا علم رکھو کہ تم نماز پڑھ سکو، حج ادا کر سکو، فرائض جو تمہارے اوپر تمہارے سر پر لاگو کیے گئے تم اس کو ادا کر سکو۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب ہم کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ رب تعالیٰ کی رحمت ہم سے کب قریب ہوتی ہے، رب تعالیٰ ہمارے گناہ کیسے معاف فرمائے گا، تو جب یہ علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر ہم گناہ میں ہی مبتلا ہم ہوں گے، گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہم یہ خطائی کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات میں چھوٹی سی کر دیتا ہوں، دل چاہ رہا ہے کہہ دوں۔ دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہوں کا اقرار کرتے انکار نہیں کرتے، ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو اسے چاہیے کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ منیر بھائی یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ مشرکین پر نازل، مشرکین، اس کا شان نزول مشرکین کے لیے، یعنی مشرک لوگ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، کہتے تھے کہ آپ جو ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے، آپ جو ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے، اگر ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آ جائیں گے، ہم نے زمانہ ماضی میں زنا کیے، شرابیں پی، کیا آپ کا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ پھر رب نے فرمایا اے حبیب تم ان سے کہہ دو تمہارے گناہ زیادہ نہیں ہے، رب کی رحمت زیادہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت، تمہارے گناہ زیادہ نہیں ہے، رب کی رحمت زیادہ ہے۔ اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، حبیب تم ان سے کہہ دو تم توبہ کرو، ایمان لے کر کے آؤ، رب غفار تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک چھوٹی سی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، میں تمام کے لیے کہتا ہوں، دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، ہمیں وقتاً فوقتاً توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا؟ جب تک ہماری سانسیں کیا جاری۔ بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا۔ سبحان کیا اللہ، فرمایا آپ جانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بندوں میں جانتا ہوں تم گناہ کرتے ہو، بندے میں جانتا ہوں تم خطائیں کرتے ہو، لیکن آؤ میں تمہیں ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ دکھا دوں، اگر تم اس پر عمل کر لو گے نا تو پھر جانتے کیا ہوگا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر جو بندہ توبہ کرے، الا من تاب، جو توبہ کرے وآمنا اور ایمان لے کر کے آ جائے، توبہ کرنی ہے، ایمان لے کر کے آنا، پھر اچھے اعمال کرنے ہیں، پھر جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ رب غفار فرماتا ہے جب تم توبہ کرو گے، ایمان لے کر کے آ جاؤ گے اور اچھے عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں نیکیوں سے تبدیل کر کیا دے گا۔ خوبصورت بات، اگر تم نے زندگی کے اندر کروڑ گناہ بھی کیے تو کروڑ گناہ سے نعمت معاف بدل نہیں کیا ہوں ہے؟ گے، کروڑ گناہ تمہارے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کرتے رہیں۔ ہم توبہ کرتے رہے، ہاں، لیکن مفتی بالکل۔ صاحب میں چاہوں گا اس پہ ذرا آپ بھی اضافہ کر دیں مختصر سا کہ یہ جو جس پہر کی آپ نے بات کی نا، جی۔ آج ہمارا جو یوتھ ہے، جو آج ہمارے نوجوان نسل ہے، ہمارے اکثر و بیشتر اس وقت خرافات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا کوئی حل نکالیں، کوئی تدبیر بتائیں۔ اچھا، اس میں ایک بات پہلے میں عرض کروں گا، آپ نے بھی یقیناً بچپن میں سنا ہوگا، ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے، پہلے کے بزرگ تھے ساری رات عبادت کرتے تھے۔ تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کبھی ذہن میں یہ بات آپ کی آئی کہ وہ کیسے ساری رات عبادت کرتے تھے؟ جی یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ مطلب ہم بھی بچپن میں سوچتے تھے کہ وہ کون لوگ تھے کہ پوری رات عبادات میں اور اذکار میں اور ان چیزوں میں وقت گزارا کرتے تھے۔ تو میں اس کا بڑا آسان سا آپ کو جواب دوں کہ اس نئی نسل نے ہمیں جاگ کر بتا دیا۔ مطلب جس کو لذت جس میں مل جائے وہ اس کے ساتھ جاگ رہی سکتا ہے، ہے تو وہ اس مقصد کو پانے کے لیے پوری رات آسانی سے جاگ سکتا۔ اس نئی نسل کو جب ہم نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا کہ موبائل فون کان سے لگا ہوا ہے اور پوری رات موبائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نائٹ پیکج چل رہا یا ہے آج کل۔ اور کسی مقصد کے لیے وہ جاگ رہے ہیں، تو ہمیں خود انہوں نے کر کے دکھایا کہ بھائی رات میں کوئی مقصد اگر آپ کا پیش نظر جاگنا ہو تو کوئی بڑی بات جاگنا کوئی بڑی بات نہیں، بے شک، بالکل۔ جاگنا رات کوئی مختصر بڑی بات لگنے نہیں۔ لگتی ہے۔ اچھا، اب اس بات کو میں اس پہر کی طرف لے کر آؤں، تھوڑا سا اس کو اختتام کی طرف ہم اس طرح بڑھاتے ہیں کہ ہماری اس بات سے
خاص طور پر نوجوان نسل یہ نہ سمجھے کہ ہم جو میسج دے رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پوری رات عبادت کرنی. عبادت کا تصور جو اسلام میں پیش کیا گیا ہے نا، وہ اللہ کے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تصور پیش کیا ہے، 5 نمازوں کی آپ بات کریں یا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی بات کریں، تو حضور علیہ السلام نے عبادت کا ایک تصور جو پیش کیا، وہ بڑی واضح بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو آپ ہمیشہ کریں، اگرچہ تھوڑا ہو. بالکل. اگرچہ تھوڑا ہو، یہ تھوڑا کا لفظ حضور علیہ السلام نے خاص ارشاد فرمایا ہے. ابھی جیسے رمضان المبارک کی یہ بابرکت راتیں چل رہی ہیں، ہمیشہ سے ہی ہر رمضان میں اپنے سامعین کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ رمضان کے علاوہ اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم رمضان کی ہر رات میں تو آپ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. صحیح بات ہے. اٹھتے ہی ہیں. ہر بندہ سحری کرنے کے بعد روزے کی نیت کرتا ہے. تو چھوٹا سا عمل اگر آپ اپنا لیں رمضان المبارک کی ان راتوں میں، رات کے آخری پہر میں، آخری پہر جو ہے یہ اہم ہے. اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی سفر میں تھے، رات کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے آرام کیا. اب رات کا پہلا پہر ہوا نا تو وہ اٹھے عبادت کی غرض سے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی سو جاؤ، ابھی وقت نہیں ہوا. حتیٰ کہ دوسرا پہر ہوا، وہ پھر اٹھنے لگے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی سوئے رہو. تیسرے پہر میں بھی ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ آخری پہر جب ہوا تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ اٹھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو اب اٹھو، اب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور جو مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ تمہاری آنکھ، تمہارا جسم اور تمہارے اعضاء ہیں، ان کا بھی تم پر حق ہے کہ ان کو بھی تمہیں آرام دینا ہے. تو اس میں بڑا اعتدال کا عبادت میں بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ آپ بڑے تھوڑا عمل کریں لیکن ہمیشہ کریں. آپ 2 رکعت نفل رمضان کی ان راتوں میں آپ روز پڑھتے رہیں تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی یہ عمل آپ کی زندگی میں شامل رہے گا انشاءاللہ. یہ میرے پاس بریک پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، میں ایک سوال آپ کے نظر رکھ دوں، پھر ہم ایک نعت کا کلام لیں گے اور پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. آج کا جو سوال ہے، دوسرا سوال، زکوٰۃ کے لیے کے کتنے مصارف ہیں؟ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ الف، بے اور مطلب 4 آپشن جو ہیں 6، 7، 8 اور 9، اس کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تیسرا سوال بھی آپ کے پیش خدمت رکھ دیتا ہوں کہ کون سے ملک کو نبیوں کی سرزمین کہتے ہیں؟ جو 4 آپشن ہیں، سعودی عرب، عراق، شام اور فلسطین. چوتھا سوال ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ جو 3 آپشنز ہیں، 4 آپشنز ہیں، 3، 4، 5 اور 6. ان کے جوابات آپ ہمیں نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر بھیج سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ندیم وارثی صاحب کوئی کلام ہمیں سنائے، مختصر سا ہو تاکہ ہم بریک کی طرف بڑھ سکیں. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں کے ہاتھ سے سنبھالے ہوئے تھا، اٹھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. جب ہم کہیں جاتے ہیں تو تحفہ لے کے جاتے ہیں. جی جی. شاہ نے کیا کہا؟ جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے
کیا لے گیا تھا وہ تفصیل سن لو، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، تھا نعتوں کا ایک ہار اشکوں کے موتی، درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے، ان کا سناخواہ ان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے، ان کا کرم ہے ان کی عطا ہے، ادنا والا شاہ گدا جو پہنچا دربار نبی میں جھولیاں بھر کر لایا ہے، جو پہنچا دربار نبی میں جھولیاں بھر کر لایا ہے۔ اس کلام کا حاصل کلام شعر، اور اس شعر کی وجہ سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا۔ توجہ رکھیے گا، ذکر نبی اور عشق نبی میں ربط ہے کیا میں بتلاؤں، ذکر سے پائے دین اور دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے، ذکر سے پائے دین اور دنیا، عشق سے ان کو پایا ہے، عشق نبی میں کیا بتلاؤں، کیا کیا میں نے پایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے بھائی، ہمارے بہت ہی اچھے محسن جناب عبدالاحد قادری صاحب نے جو کلام پیش کیا اتنا ہی خوبصورت، اور جس شعر پہ انہوں نے اختتام کیا وہ لاجواب اور بے مثال، یقینی طور پہ کہ عشق نبی میں اگر ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر عشق نبی نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں ذرا مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اسی حوالے سے۔ کچھ مسائل ہیں جو لوگ چاہتے ہیں جس کے اوپر بات کی جائے، اور یہ میں چاہوں گا کہ آپ دونوں اس کا جواب دیں، اس کے اوپر اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ عام طور پہ ہم اپنے زندگی میں، ہمارے لباس میں آج کل جو معاملات ہیں، سب سے پہلے سوال آیا ہے جو پانچے سر سے، یہ جو پیروں ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، یہ اس بارے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہے، ذرا اس کے اوپر کچھ وضاحت کر دیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ نماز کی حالت، ایک ہے نماز سے ہٹ کے۔ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عام حالات کو بھی نماز جیسی حالات میں قیاس کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیں نماز کا مسئلہ الگ ہے عام حالات کا، جو عام طور پہ روٹین میں ہم اپنا لباس پہنتے ہیں اس کا مسئلہ الگ ہے۔ پائنچوں کی جہاں تک بات ہے، ٹخنے ہمارے نماز کی حالت میں ننگے ہونا یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے جو عوام الناس بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اور ہم لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ اس طرح کے عمل بہت زیادہ کرتے ہیں کہ پائنچے ننگے کرنے کے لیے
وہ شلوار کو موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس کی وضاحت کر دوں، اور امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ بات آپ کے ذریعے سے پہنچ جائے اور ہم سب کے لیے، بالخصوص آپ کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔ نماز میں ٹخنے ننگے ہونا یہ بھی ضروری ہے، لیکن کپڑوں کو نہ موڑنا یہ ٹخنے ننگے ہونے سے زیادہ ضروری ہے۔ اوہو، اور اگر یہ پینٹ کی صورت ہو تو پھر پینٹ کی صورت بھی وہی آ جاتی ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دوں کہ آپ کے سامنے ایک نقصان ہے 5 روپے کا، دوسرا نقصان ہے 15 روپے کا، تو اب مال کی بات ہے نا، تو ہمیں یہ مثال بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ دونوں نقصان ہمارے لیے ہیں ہی، تو ہم کیا چاہیں گے کہ کون سا نقصان ہم لیں؟ کم والا لیں گے نا، بالکل صحیح بات۔ زیادہ کی طرف تو نہیں جائیں گے۔ اب ٹخنے ننگے کرنا یہ نماز میں یہ بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ ٹخنے ننگے کرنے کی صورت میں آپ شلوار یا پینٹ کا پائنچہ موڑ لیتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہو گیا۔ اچھا، مکروہ تحریمی ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ نماز پھر واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی، دوبارہ ہوگی، دوبارہ پڑھی جائے گی، اور یہ نہیں بڑا پڑھیں یہ گے بڑا یہ تو عام ہے، یہ مسئلہ بالکل عام مسئلہ ہے۔ اور جیسے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی آپ نے بات آغاز میں کی تھی نا، تو ہمارے ہاں نماز کے متعلق بھی چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں اس میں ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایسے آستینیں میں اوپر اگلا کرنا، سوال ہم اسی کے اوپر آ رہا اس بات کو تھا، خاص طور تصور پہ گرمیوں کریں۔ کے موسم میں۔ جیسے آپ ماشاءاللہ اس سے وابستہ ہیں چینل سے، آپ کے ماشاءاللہ باس بھی ہوں گے، تو آپ اس طرح ان کے سامنے جا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ صحیح، یہ آپ کے چینل کے توسل سے جتنے دیکھنے والے ان سب سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کسی بھی معزز شخص کے سامنے آستینیں اوپر کر کے نہیں جاتے، تو کائنات کی سب سے معزز ذات ہے رب کی، تو آپ اس کی بارگاہ میں اس طرح کیسے چلے جاتے ہیں کہ آپ نے آستینیں اس طرح موڑی ہوئی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کف ثوب کا لفظ آیا کہ آپ کوئی بھی کپڑا موڑتے ہیں، چاہے وہ آستین کا ہو، تہبند کا ہو، شلوار ہو یا پینٹ ہو، کوئی بھی کپڑا آپ موڑیں گے وہ کف ثوب میں آتا ہے اور وہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن مفتی صاحب معذرت قطع کلامی ہو رہی، کچھ علماء کو میں نے جب سنا یا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر گرمی کی اور ایک معاشرے کا حصہ اگر یہ چیز ہے کہ ہم پورا وقت کچھ فولڈ کر کے شرٹ کو رکھتے ہیں، تو پھر اس میں کیا، اس میں بھی یہی معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیں وہی میں نے جیسے بات عرض کی تھی نا کہ نماز کا معاملہ الگ ہے، نماز کے علاوہ کی بات الگ ہے۔ جیسے ہی آپ نے نماز ختم کی، سلام پھیرا ہے، اس کے بعد آپ یہاں تک مڑے، آپ کو کون منع کر رہا؟ اچھا، صحیح بات ہے۔ نماز آپ کی ختم ہو گئی، یہ مسائل جو میں نے عرض کیے ہیں یہ نماز کے متعلق ایک ہیں۔ سوال میں بھی ذرا سے جی حوالے جی سے جی پوچھوں۔ سلیم بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے ہاف آستین پہنتے ہیں ہاں، پینٹ اور یہ- شرٹ کے اندر، پینٹ کے اندر، اور اسے ایک چیز اور جوڑ سکتے ہیں سلیم بھائی کہ عام طور پہ ٹی شرٹ جو پہنتے ہیں جو یہاں تک ہوتی ہیں، پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو وہ آگے پیچھے سے کھل جاتا ہے سارا کچھ، تو پھر اس کا اس کیا کی کیا میں اس جائے؟ طرح عرض کروں کہ دیکھیں، ایک ہے کپڑا موڑنا، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک ہے کپڑا ہے ہی یہاں تک، کپڑے کی ساخت اتنی ہے، کپڑے کی جو اصل اس کی سلائی ہے یا اس کی ہیئت ہے وہ ہے ہی یہاں تک، اس میں موڑنا نہیں پایا جا رہا۔ اب موڑنا نہیں پایا جا رہا تو یہ حدیث کے خلاف نہیں ہو رہا، جس کو کف ثوب کہتے ہیں۔ کف ثوب کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑا ایسے سلا ہوا، آپ نے ان کو اس طرح موڑ دیا ہے، اس پہ کف ثوب کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی ٹی شرٹ ہے یا جیسے ہاف سلیوز آپ نے شرٹ سلوائی ہوئی ہے تو اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ خلاف سنت ہے، وہ بھی خلاف سنت ہے، لیکن مکروہ تنزیہی میں آئے گا، چھوٹے مکروہات ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہے کہ آپ کو ثواب میں کمی رہے گی، نماز کی جو روحانیت جس طرح حضور علیہ السلام کے مکمل طریقہ کار پر عمل کر کے جو ملنی تھی اس میں کمی آ گئی، لیکن نماز بہرحال آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن کف ثوب کا مسئلہ عوام الناس اس میں بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ اکثر اعلانات ہوتے ہیں جمعے میں، اور اعلان سن کے بھی میں نے دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، خدا را اس پر عمل کیا کریں۔ یہ کف ثوب مکروہ تحریمی ہے، صحیح حدیث میں اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اور مکروہ تحریمی کا مسئلہ عام فہم کیا ہے کہ اگر اس کے بغیر آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے جس کا اگر ہم کچھ احتیاط کر لیں تو ہم اپنی نماز میں کافی درست کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شلوار کے حوالے سے اگر میں کہوں تھوڑا سا اونچی کر کے اگر وہ کر لے تو اس کے دیکھیں اس میں ایک بات میں کنکلوژن کرنا میرا رہ گیا، جیسے سلیم بھائی نے بالکل اچھی بات ایک معذرت مفتی صاحب، ایک چیز اور جوڑ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں باہر کی طرف نہ فولڈ کرو، اندر کی طرف فولڈ کر لو، یہ بھی ذرا اس کے بارے میں بات وہی ہے، اس میں لیکن کھانا پکڑے یا ہاتھ گھما کے فولڈنگ پائی جا رہی ہے۔
اس میں کنکلوژن میں نے کرنا تھا لیکن وہ ذہن سے نکل گئی، تو سلیم بھائی نے اس کی جانب توجہ دلائی. اس میں حکم یہی ہے کہ آپ بغیر موڑے جتنی اوپر آ سکتی ہے آپ اس کو کر لیں، اور اس کا حکم یہی ہے کہ اسلامی لباس کا جو تصور پیش کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی شلوار ہی چھوٹی ہونی چاہیے، آپ سلوائیں چھوٹی. اور ایسے آپ نے بھی ماشاءاللہ آفیسز میں بھی ایسے افراد کو دیکھا ہوگا کہ جو ماشاءاللہ پینٹ چھوٹی سلواتے ہیں. جی آج تو فیشن بھی ہو گیا ہے چھوٹی پینٹ. اچھا اب فیشن میں صحیح ہے، جائز ہو گیا ہے تو اب پہن رہے ہیں لوگ. اب یہ نہیں ورنہ عجیب لگ رہا ہوتا، ورنہ وہ پہلے عجیب لگ رہا تھا، لیکن اب فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن وہی سلیم بھائی نے جیسے وہ گھر کی ایک مثال دی تھی نا، بہت اچھی مثال دی کہ نیت بڑی اچھی ہے. اب بھلے آپ فیشن کے طور پہ ہی پہن رہے ہیں لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ سنت نبوی پر عمل ہو رہا ہے. واہ بھائی واہ. تو بظاہر وہ تو آپ کا فیشن ضرور ہو گیا لیکن سنت نبوی کی نیت آ گئی نا، تو اس پر بھی آپ کو ثواب ہے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال ہے اور بہت خاص شخصیت کی جانب سے، یہ پروڈکشن ٹیم کی جانب سے میرے کان میں سوال آ رہا ہے کہ اکثر ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں نماز کا، خاص طور پر مغرب کی نماز کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے، وضو کرتے ہوئے آستینیں اوپر رہ گئیں، نماز میں آئے، نماز پڑھ لی، دھیان نہ رہا، تو پھر ایسے میں کیا ہے؟ اس میں وہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا کہ اب دھیان نہیں رہا ہے تو اسی لیے اب اس نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے. اس میں بھی تمہارا اب نماز اس میں دوبارہ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اس میں ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ نماز کوئی عام عبادت نہیں. نماز نام ہے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا، اور اس میں آپ کی یکسوئی نہیں پائی گئی، آپ نے اس پوری نماز کو بے دہانی میں پڑھا ہے. تو اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ دوبارہ اثر نو اس کو پوری یکسوئی کے ساتھ ادا کریں تاکہ آپ کو نماز کی اہمیت دل میں برقرار رہے کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوا ہوں. تو بات وہی ہے کہ اگر کیا آپ غلط عمل کر رہے ہیں تو اس کو صحیح کر کے آپ نے ادا کرنی ہے. میں اس طرف آتا ہوں کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا ایک ریفریش کرنے کے لیے میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ اس وقت دو بڑے ہی پیارے نعت خواں ہمارے ساتھ جڑے ہیں، دو مزید آپ نے سنا دو نعت خواں کو، دو لوگ مزید جڑے ہیں، تعارف بھی کراتا چلوں. ہمارے ساتھ جناب فرید احمد خورشید صاحب سینئر نعت خواں، ہمارے بڑے پیارے عبدالعزیز نعت خواں ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بزم میں، اور جناب حافظ واسق احمد وارسی صاحب، یہ دونوں صاحبان ہمارے ساتھ جڑے ہیں. میں خورشید صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ مختصر سے کوئی خوبصورت سا کلام سنائیں تاکہ ہم مفتی صاحب کی طرف واپس بڑھ سکیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، اور یہ رمضان کی ٹرانسمیشن بڑی خاص ٹرانسمیشن ہے، اور اس موضوع کے حساب سے میں کلام کے چند اشعار سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا، دور ہوتا ہر ایک غم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا. دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو، سبحان اللہ. دیکھا جتنا بھی ہے مدینے کو، ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا، ایسا لگتا ہے ہم نے کم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا. اور یاد طیبہ میں سب تڑپتے ہیں، یاد طیبہ
سب کی آنکھوں کو ہم نے نم دیکھا، سب کی آنکھوں کو ہم نے نم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا، اور نعت جب بھی کمال لکھی ہے، نعت جب بھی کمال لکھی ہے، سجدہ کرتے ہوئے قلم دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے قلم دیکھا، ذکر آقا کا یہ کرم دیکھا۔ بھائی بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کا انداز، آپ نے جو کلام کا تعین کیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن مفتی صاحب اسی ذکر آقا کا کرم دیکھا سے میں سوال جوڑتا ہوں کہ عام طور پہ اب ہماری نمازوں میں دھیان فرق پڑ جاتا ہے، اور یہ عام مسئلہ ہے، ہم نماز میں ہوتے ہیں فزیکلی طور پہ، عام طور پہ پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہوتا ہے کہ کیا ہم نماز پڑھ لی، یا دوران نماز ہی ہم اکثر ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ اب کس کا کیا حال ہے؟ دیکھیں اس کا حل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس بات کی شکایت کی گئی نا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے خیالات ہمیں آتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں، بالکل، بلکہ اہل ایمان کے ساتھ یہ مسئلہ رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں۔ تو یہ خیر اور شر کی جنگ جو ہے یہ شروع سے ہی ہے اور چلتی رہے گی۔ آپ نے نماز کو جب ادا کرنا ہے، اس کا طریقہ کار جو اہل اللہ نے بیان کیا ہے کہ جس رکن میں بھی آپ ہوں، جیسے قیام میں ہے تو آپ کا سارا دھیان تلاوت پر ہونا چاہیے، جب رکوع میں جائیں تو سارا دھیان تسبیحات پر ہونا چاہیے، سجدے میں جائیں تو دھیان تسبیحات پر ہونا چاہیے۔ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی نماز کو ادا کرتے ہوئے ہمیشہ یہی رہنی چاہیے کہ میں کسی عام ذات کے سامنے نہیں کھڑا ہوں، میں اس رب کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں نماز میں خیالات، آئیڈیاز سب سے زبردست آتے ہیں، جمائی بھی آتی ہے اکثر۔ جی اس کا یہی ہوتا ہے نا کہ نماز کو ہم نماز کے طور پر نہیں پڑھ رہے، ایک بوجھ ہے، بس ایک عبادت ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ ورنہ ایسی مثالیں آپ کو قرآن و حدیث میں ملیں گی کہ اہل اللہ کی نماز کیسی نماز تھی، مولا کائنات شیر خدا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کی نماز کیسی تھی؟ سبحان اللہ، کہ آپ کو ایک جنگ میں تیر لگا اور وہ تیر نکالے سے نہ نکلتا تھا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب علی نماز میں ہو تو اس وقت نکالنا۔ ہم مولا علی کی بات کرتے ہیں نا، محبت علی کی بات کرتے ہیں، اور محبت علی کی بات کرتے ہیں، لیکن نماز سے ہمارا کیا تعلق؟ ہم محبت رسول کی بات کرتے ہیں، جیسے حضرت نے ابھی نعت بھی پڑھی، ذکر رسول کی بات کرتے ہیں، عشق رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والا یہ جان لے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، بالکل، الصلاۃ معراج المؤمنین، اور مومن کی معراج اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہم فوکس کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دھیان کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ بہت خوبصورت بات ہے، اور میں چاہوں گا وقفے پہ جانے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے جناب حافظ واسق احمد وارثی صاحب ایک مختصر سا کلام ہمیں سنائیں تاکہ اس کے بعد ہم فائنل سیگمنٹ کی طرف بڑھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منیر بھائی، رمضان شریف کا چوتھا روز ہے اور سب جانتے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت کے عشرے کے حساب سے انشاءاللہ آج میں کلام پیش کر رہا ہوں۔
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا، اسی نام کی بدولت، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، اسی نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے. اسے پوچھتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے پوچھتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل، راہ عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے، راہ عشق مصطفیٰ میں جو غلام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سریام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے. پیغام رمضان، پیغام رمضان. کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں، ساتوں زمین میں ساتوں آسمان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں. ان کے کرم سے ایسی بات بنے گی، رنج و بلا بھی تیرے گھر سے ٹلے گی. ذکر نبی جب ہوگا تیرے مکان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں. ان کو تو رب نے ایسا
بنایا، جن کا نہ ثانی کوئی نہ کوئی سایہ، جس کو یقین آئے وہ پڑھ لے قرآن میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں۔ آقا نسیم کو یہ اذن عطا ہو، آقا فرید کو یہ اذن عطا ہو، آئے مدینے ساری معاف خطا ہو، یہ بھی سنائے نعتیں آپ کی شان میں، کوئی نہیں ہے میرے آقا سا جہان میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں علماء اکرام کی طرف جانے سے پہلے سلیم بھائی سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آج اس محفل کا حصہ بنے۔ سلیم بھائی، آپ کو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو علامہ صاحب سے ایک سوال پوچھنا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز اور بھی واضح کرتا چلوں۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب کی باتیں سن کے، آپ لوگوں کی باتیں سن کے، آپ دیکھیں گے اکثر آپ جو میوزک کی محفلیں ہوتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ میوزک کی محفلوں کے اندر جو ہے نا آپ کو سرور ملے گا، مطلب آپ دیکھیں گے کہ وہاں جائیں گے تو ان کو سرور ملے گا، آپ جاگ رہے ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن جب اللہ کا کلام کی بات آئے گی اور جب آپ اللہ کا کلام سنیں گے تو اس وقت نیند آنے کی کیفیت ہوگی۔ یہ اکثر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ جو شیطانی کام ہے اس کے اندر آپ کی آنکھیں وغیرہ سب چیزیں کھل جاتی ہے، آپ جاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب رحمانی کام شروع ہوتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو نیند کا غلبہ آنا شروع ہوتا ہے، اور جب آپ کو کوئی نیند نہ آئے تو اس وقت آپ اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت پڑھنا شروع کر دیں، خود بخود آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی اور خود بخود آپ اچھی سے اچھی نیند لے سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو چیزیں اللہ کے کلام کے اندر برکتیں ہیں وہ برکتیں اگر آپ حاصل کر لیں، آپ کہتے ہیں نا ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں یہ ہے، ہمیں ساری بیماری ہے اس وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی، آپ یقین کریں کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ کے اب جب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کو بہت سکون والی نیند آئے گی اور پیاری نیند آئے گی۔ اور اس کے بعد ایک علامہ صاحب سے ایک اور سوال ہے، کیونکہ میں نے آپ نے کہا کہ پروڈکشن کی جانب سے ایک سوال ہوا تھا، وہ تھوڑا سا ابھی تک کنفیوز کر رہا تھا، وہ سوال میں علامہ صاحب سے پوچھ لوں اس کے بعد، کہ آپ نے کہا کہ وضو کرتے ہوئے جب آستین چڑھا کے وہ بھول جاتے اور جب وہ نماز شروع کر دیتے اس کے اندر جو ہے اگر وہ نماز شروع کرنے کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ نے کہا کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے اگر وہ آستین فولڈ کی ہوئی ہو، تو ہم اگر نماز کے اندر جیسے غلطی کرتے تو سجدہ سہو کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، تو کیا اس کا ریپیٹ لازمی ہے یا کیا؟ یہ سوال اس بارے میں وضاحت دیں۔ دو سوال کی ہے، پہلے کس کا جواب دیں؟ آپ دونوں کا جواب دے دیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلے تو وہی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس حوالے سے میں عرض کر دوں، لیکن اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ نے نماز مکمل کر دی، ٹھیک ہے نا؟ اب نماز مکمل کرنے کے بعد اس نماز میں کوئی غلطی ہوئی ہے، جیسے مثال ہے سورہ فاتحہ چھوڑ دیا آپ نے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانی تھی وہ آپ نے چھوڑ دی، اب نماز آپ مکمل کر چکے ہیں، جیسے سجدہ سہو کی آپ نے خود مثال دی ہے، سجدہ سہو یہ ہے کہ دوران نماز ہی آپ کو غلطی کا ادراک ہو گیا، تو اب آپ آخر میں آ کے سجدہ سہو کر کے اس نماز کو صحیح کر لیں گے۔ اب آپ کو نماز آپ نے مکمل کر لی، غلطی کا ادراک آپ کو نماز کے بعد ہو رہا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ تیسری رکعت میں نہیں پڑھی، پہلی میں نہیں پڑھی یا دوسری میں نہیں پڑھی، یا دوسری رکعت کے تشہد میں نے مکمل تشہد نہیں پڑھی، جتنے واجبات نماز ہیں، تو اب نماز مکمل کرنے کے بعد آپ کو ادراک ہوا غلطی کا، تو ظاہر ہے اس میں تو پھر نماز آپ دہرائیں گے نا۔ اچھا، اسی طرح ایک ہی کیا کہتے ہیں رکعت کے اندر اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے غلطی کی ہوئی ہے، میں نے آستین فولڈ کیے تھے کہ فولڈ والی آستین ہٹا کے وہ صحیح کر کے اس کی نماز ہو جائے گی، آخر میں آپ سجدہ سہو کر لیں، چونکہ اس کا تعلق مکروہ تحریمی سے ہے اور واجبات نماز میں سے ہے، آپ سجدہ سہو کریں گے تو آپ کی میرا نماز سوال ہو دوبارہ جائے سے، گی۔ جیسے اگر مثال کے طور پہ مجھے یہ پتہ چل گیا پہلی رکعت کے اندر ہی کہ یہ آستین میں نے جو نا اس کے وضو کے دوران ہی اوپر چڑھائی ہوئی تھی، تو کیا میں آستین نیچے کر کے یا ایک رکعت نکل گئی اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو اس کو دوبارہ سے نماز جب آپ کو یاد آئے گا تو ظاہر ہے آپ اس کو صحیح کریں گے، تو پوری دوبارہ سے ریپیٹ؟ نہیں، اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو نماز ظاہر ہے برقرار رکھیں گے، اور اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز آپ اسی طرح چلتی رہے گی،
اور آخر میں آپ سجدہ صاحب کر لیں. ٹھیک ہو نماز صحیح ہو بہترین جائے. یہ جواب آ گیا. ٹھیک ہو گیا، میرے خیال سے مکمل ہو گیا. میں چاہوں گا علامہ صاحب آج کی جو موضوع ہے اس مناسبت سے ایک چھوٹا سا قصہ ہمیں سنا دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو پھر اختتام تک لے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر وقت میں رہتے ہوئے میں اپنے بزرگوں کی اور اکابرین کی ان کی مثالیں دیتے ہوئے بتاؤں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ سے کس طرح بچایا کرتے تھے. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، منیر بھائی یاد رکھیں گناہ گناہ ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے غفار ستار. وہیں پر ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. کووڈ-19 کی مثال ہمارے سامنے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہمارے سامنے. کہتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص تھا، نوجوان لڑکا تھا، ایک بے پردہ عورت، فاحشہ عورت اس نوجوان کو دیکھتی ہے. تو اس نوجوان کو دیکھ لینے کے بعد عورت کے دل میں زنا کا جو ہے لذت پیدا ہوتی ہے اور زنا کرنے کا وہ ارادہ رکھتی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ، اس نوجوان کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ زنا کروں. تو وہ کسی بہانے کے ساتھ یہ ہے کہ اسے اپنے گھر پر بلا لیتی ہے. منیر بھائی جب وہ اپنے گھر پر بلا لیتی ہے تو وہ کہتی ہے، اعلانیہ گناہ کرنے کی اس کو دعوت دیتی ہے. الفاظ تو نہیں کہہ سکتا لیکن آپ کو ان شارٹ اور بند الفاظوں میں یہ بات بتاؤں، اعلانیہ گناہ کرنے کی دعوت دیتی ہے. وہ نوجوان دیکھیں گناہ سے بچنے والا اگر اپنے ارادہ یہ بنا لے کہ مجھے اس گناہ کو نہیں کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اگر گناہ سے بچنے والا اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لے کہ مر جانا ہے لیکن اس گناہ کی طرف نہیں جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے. غیب سے انتظام ہوتے ہیں، غیب سے اسباب ہوتے ہیں. جب اعلانیہ گناہ کرنے کی اس کو دعوت دی تو نوجوان نے کہا میں تھوڑا واش روم سے فری ہونا چاہتا ہوں، فارغ ہونا چاہتا ہوں. وہ نوجوان واش روم میں گیا. یقین جانے یہاں پر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، اس نوجوان نے واش روم سے گندی غلاظت اٹھائی، غلاظت اٹھا کے اپنے جسم پر، اپنے منہ پر سب مل لی. جب یہ سارے کام کر کے واش روم سے باہر آیا، عورت نے دیکھا ارے اتنے خوبصورت تھے، یہ کیا ہو گئے؟ اٹو تمہارے اندر سے بدبو آ رہی، تمہارے اندر سے بو آ رہی ہے، جاؤ جاؤ مجھے تمہارے سے کچھ نہیں کرنا. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوجوان نے عرض کی، اے میرے مالک میں نے اس گناہ سے بچنے کے لیے غلاظت کو اپنے جسم پر ملا، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ جو ہے نا وہ مومنوں سے قریب ہوتی ہے. کس طرح کہ جب بندہ رب سے معافی مانگتا ہے اور گناہ سے بچنے کا اپنے دل میں پختہ ارادہ اور اسٹیمپ لگا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے بچا بھی دیتا ہے اور اس کی مدد بھی فرماتا ہے. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اب دوبارہ کہتا ہوں کہ یاد رکھو جہاں ہم نے پڑھا ہے کہ رب غفار ہے، رب قہار ہے، وہاں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ رب رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے. یہ تو ایسا مہینہ ہے منیر بھائی، اس مہینے کے شروع سے لے کر آخر رات تک رب تعالیٰ 60 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، 60 ہزار بندوں کی مغفرت. اور جب آخری رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنوں کی مغفرت فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مغفرت یافتہ لوگوں کی تعداد کے برابر آخری رات میں مغفرت فرما دیتا ہے. صرف چھوٹی سی بات میں ایک اور کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے منیر بھائی، ہم نے پڑھا ہے کہ اور ہم نے دیکھا بھی ہے، تجربہ رہا ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. اگر بچہ سامنے سے آ رہا ہے، گر گیا، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ گر گیا، لگا تو نہیں، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. ہم نے اردو لغت میں 2 لفظ پڑھے، ایک ہے ابتدا، ایک ہے انتہا. ابتدا کا معنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں مفہوم کے طور پر ملتا ہے کہ کسی کام کا آغاز کرنا، کسی کام کا شروع کرنا، کسی کام کو اسٹارٹ لینا. ایک دوسرا لفظ پڑھا ہے ہم نے انتہا، کسی کام کا اینڈ کرنا، کسی کام کو ختم کرنا، اختتام کے مراحل کی طرف جانا. یہ 2 لفظ بڑے پڑھے. اور ہم نے ساتھ میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی. جہاں ہم نے یہ پڑھا ہے وہاں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ رب تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور میں آپ کو اس مثال کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ جب ماں کی محبت کی انتہا ہوتی ہے، رب قدیر کی محبت کی وہاں سے ابتدا ہوا کرتی ہے. تو رب غفار بھی ہے، رب رحیم بھی ہے. اگر بندہ اپنے گناہوں کی معافی رمضان المبارک کے مہینے میں مانگے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی خوبصورت بات کی ہے، لیکن جیسا میں چاہوں گا کہ آخری کلمات آپ کی طرف سے آ جائیں تاکہ پھر ہم قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ آج کی محفل کو اختتام پذیر کر سکیں.
اس پر میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ معافی مانگنے کے لیے انسان کو یقین ہونا بڑا ضروری ہے. وقت اگر ہے تو ایک چھوٹا سا بالکل واقعہ بنی اسرائیل کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور ان کی قوم پر قحط سالی کا وقت آیا. قحط سالی آپ سمجھتے ہیں کہ بارشیں برسنا بند ہو جائیں، جانور مرنا شروع ہو جائیں اور اناج جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے، تو انسانوں کے لیے وقت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا کہ آؤ بھائی سب مل کر ہم رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے. تو اب اللہ نے ان کی جانب وحی فرمائی کہ آپ کی قوم میں ایک بندہ ہے جس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہم بارش نازل نہیں کر رہے. اب موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے اعلیٰ اعلان فرمایا کہ اے فلاں شخص جو ہماری قوم میں سب سے زیادہ بد عمل ہے، تو ہماری قوم سے نکل جا، تیری وجہ سے بارش نہیں برس رہی. کیا ابھی موسیٰ علیہ السلام یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ چھم چھم بارش برسنا شروع ہو. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام فوراً متوجہ ہوئے رب کی بارگاہ میں، عرض کی کہ یا اللہ تو نے تو ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی. یہ بات سن کے موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ اب اس کا اور میرا معاملہ ہو گیا. جب آپ نے اعلان کیا کہ تو نکل جا ہماری قوم سے، تو وہ فوراً میری جانب متوجہ ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا اللہ میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن مجھے اس طرح رسوا نہ کر، مجھے اس طرح رسوا نہ کر کہ میری بد اعمالی میری قوم کے سامنے آئے اور لوگ کہیں کہ یہ بد عمل ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی تھی. یا اللہ مجھے رسوا نہ کر، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی برا عمل نہیں کروں گا. تو اے موسیٰ جب اس نے میری بارگاہ میں یہ گزارش پیش کی تو ہم نے اس کی توبہ کو قبول کیا. سبحان اللہ. اور اس سے پہلے اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی لیکن اب اسی کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے ہم نے بارش نازل فرما دی. تو اس میں سب سے بڑا پیغام کیا ہے کہ انسان جب توبہ کرے، رجوع اللہ ہو، تو بندے کو یقین بھی ہونا چاہیے. اور دعا کا ایک پہلو ہے بھی یہ کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے تو یقین کی کیفیت پر جب ہوتا ہے تو اس کی قبولیت جلدی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. بالکل صحیح بات. لیکن اگر غافلوں کی طرح مانگتا رہے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ یہ کام کر دے، یقین کی کیفیت نہ ہو تو اس کی دعا جو ہے وہ مقبول نہیں ہوتی. بالکل خوبصورت بات کی. اسی بات کے اوپر میں اپنے تمام تر مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا اور پروگرام کا آج اختتام میں خود نہیں کروں گا، ہمارے پاس جتنے بھی نعت خواہ ہیں قصیدہ بردہ شریف آج پیش کریں گے، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو اختتام پذیر کریں گے. بھی دید کا شربت پلا دو خواب میں آ کر، دکھا دو روئے کعبہ جانے جانا یا رسول اللہ. تمہارے یوں تو احسان ہے بہت، ایک اور احسان ہو یہ نقشہ آنکھ میں ہو جائے پنہاں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى
كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه